نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هو الذی یریکم البرق، وہی خدا ہے جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، خوف بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتی ہے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی خدا ہے جو پانی سے بھرے بادل اٹھاتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادلوں کی گرج اسی کی حمد و ثنا کر رہی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے جلال اور ہیبت کے خوف سے اسی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ خدا بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے بجلیوں کو گرا دیتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ لوگ اس اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بہت ہی بڑا زبردست قوت اور طاقت والا خدا ہے۔ درود پاک پڑھیے، صلی وسلم دائما حبیبک خیر رضی اللہ تعالی سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، واجب التعظیم، قابل سب تکریم بزرگوں، دوستوں، عزیز، اللہ تعالی اپنی معرفت کا دروازہ کھولنے کے لیے، اپنی جان پہچان کروانے کے لیے، اپنا تعارف کروانے کے لیے دلائل دے رہے ہیں۔ آپ مسلسل سورۃ رعد سن رہے ہیں، اللہ کی قدرت کے، قوت کے، اقتدار کے، اختیار کے اور وحدہ لا شریک ہونے کے بڑے ستھرے ستھرے اور صاف صاف اور واضح واضح دلائل ہیں۔ تھوڑی سی بھی غور اور فکر اور سوچ کر لی جائے، خدا سمجھ میں آ جاتا ہے۔
اللہ اپنی ذات، اپنی بات، اپنی صفات، اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل آج جو تلاوت ہوئی ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں وہ خدا ہوں جو چمک بھیجتا ہوں۔ بادل اٹھتے ہیں اور بادلوں کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹن پانی، ینشئ السحاب الثقال، سمندروں سے مانسون کو، بھاپ کو اٹھایا اور بادل بنایا۔ کتنے ٹن پانی آسمان اور زمین کے درمیان فضاؤں میں گھوم رہا ہے۔ انسان غور نہیں نہ کرتا ڈنگروں کی طرح، بس بادل آئے نہیں برس کے چلے گئے۔ او پاگل سوچ، تو ڈنگر نہیں، حیوان نہیں، انسان ہے۔ تجھے اللہ نے تدبر تفکر کے لیے پیدا کیا ہے، تو خدا کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ۔ حیوان بن کے نہ گزر، سوچ اللہ ہی ہے۔ هو الذی، اللہ قرآن میں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں جو اتنے بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہوں، پھر اس بادل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کبھی بادل گرجتے ہیں، کبھی چمکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گرج بھی میری طرف سے ہے، چمک بھی میری طرف سے ہے۔ کبھی اتنی بڑی گرج ہوتی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتا ہے بندہ، اور کبھی ایسی بجلی چمکتی ہے اندھیری رات کے اندر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ والذی یریکم البرق، اللہ فرماتے ہیں میں یہ بجلیاں دکھاتا ہوں، میں یہ روشنیاں دکھاتا ہوں، اور خوفاً وطمعا، گرج چمک کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہے۔ خوف اس بات کا کہیں بجلی گر کر ہلاک ہی نہ کر دے، کہیں یہ بجلی گر کر کھیت نہ تباہ کر دے، جانوروں کو نہ مار دے، انسانوں کو نہ ہلاک کر دے۔ ایسے کئی واقعات ہو چکے، بجلی گری اور جانور مر گئے، کھیت تباہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں خوفاً وطمعا، اس گرج چمک کے اندر تمہیں خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ امید یہ ہوتی ہے بارش برسے گی، برسات ہوگی، اور کھیتیاں پھلے گی، پھولے گی، اور انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا، جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا، زندگی پربہار خوشحال بنے گی، یہ امید ہے۔ اور خوف یہ ہے کہ کہیں خاکستر کر کے تباہ و برباد ہی نہ کر دے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانی بتا رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد گرجنے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت رعد اسی لفظ سے لیا گیا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ جو دو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں آواز پیدا ہوتی ہے، اسے رعد کہتے ہیں، گرج۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو گرج ہے، یسبح الرعد، یہ گرج بھی میری تسبیح کر رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ درس قرآن سننے والے خوش نصیب ہو، قرآن سمجھو۔ یسبح الرعد بحمدہ، اللہ فرماتے یہ گرج، یہ چمک، یہ گھن گرج، یہ میری تسبیح کر رہی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ حضرت انسان، کاش کہ اس بات کو تو سمجھ جائے۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44، قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تسبحو
لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ما فیہن جو ہیں سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سارے اللہ فرما رہے ہیں۔ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور ان من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح نہ کرتی ہے۔ ان من شیء، شیء پر تنوین تنکیر کی ہے، یعنی ایک ذرے سے ذرہ بھی ہے وہ بھی میری تسبیح مشہور ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے حضرت انسان تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، میں خدا تو جانتا ہوں نا یہ میری مخلوق کیا تسبیح کر رہا ہے۔ سورہ صاد 23واں پارہ، اللہ پاک داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے۔ بالعشی والاشراق، یہ آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وسخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو اللہ نے تابع کیا، مسخر کیا۔ جب داؤد علیہ السلام اپنے خاص آواز میں تسبیح پڑھتے تو پہاڑ کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ قرآن ہے۔ اب کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ ویسے والے سائڈ پہ ہو، ہم مومن ہیں، ہم ایمان رکھنے والے ہیں، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تو دفع ہو جاؤ۔ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے وعدہ کیا پھر دیکھے اللہ کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، قرآن کی آیت۔ بعض پتھر ایسے ہیں، کچھ چٹانیں ایسی ہیں، کچھ سنگریزے ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے۔ قرآن ہے اللہ کا، کوئی روایت حکایت نہیں، قرآن ہے۔ لما یعبد من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے پتھر کانپ جاتے ہیں، پتھر لڑک جاتے ہیں، پتھر پھسل جاتے ہیں، پتھر نیچے گر جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ خوش نصیب صحابہ کھانا کھا رہے تھے تو اس کھانے سے تسبیح کی آواز ہے، اور صحابہ نے سنی حضور علیہ السلام کا معجزہ، اس کھانے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا، جب حضور علیہ السلام وہاں سے گزرتے تھے، پتھر بے جان ہے، وہ پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا، وہ پتھر ہے، بے جان ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ اور ایک بات تو آپ حضرات نے سنی ہوگی، اور جو آج عمرہ کر کے آیا ہے انہوں نے وہ ستون بھی دیکھا ہے، اس ستون کا نام استوانہ ہنانا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، درس دیتے، تعلیم دیتے، بیان فرماتے، خطاب فرماتے تھے، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اب حالات اچھے ہیں، ذرا لکڑی کا ممبر بنا لیتے ہیں، جیسے ہمارا یہ ممبر بنا، یہ ممبر ہی سنت رسول ہے۔
ممبر بنوایا گیا اور ممبر رکھا گیا اور تنا یہاں موجود ہے اور ممبر یہاں رکھا گیا، اور حضور علیہ السلام نے ادھر سے آنا تھا اور تنے سے گزر کر ممبر پہ بیٹھ گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے اس تنے کو کراس کیا اور ممبر پہ بیٹھے تو خدا کی قسم حدیث پاک میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اس خشک تنے سے ایسے رونے کی آواز آئی جس طرح بچہ بلبلا کے روتا ہے۔ صحابہ کرام نے سنی وہ آواز اور حضور علیہ السلام اٹھے ممبر مبارک سے اور اس تنے پہ ہاتھ رکھا، خاموش ہو جاؤ، اگر آپ چاہو تو میں دعا کر دے تو آپ سرسبز و شاداب ہو جائیں، مگر وہ یہی کہنے لگا کہ میں آج حضور کے ہاتھوں سے محروم ہو گیا، حضور کی دیکھ سے محروم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ دلائل ہے قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر اے انسان تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، مگر اللہ جو فرما رہے ہیں یقین کر لو واقعی کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جب پتھر اللہ کی حمد و ثنا کرے، پانی اللہ کی حمد و ثنا کرے، بادل اللہ کی حمد و ثنا کرے، یہ گرج چمک یہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، یہ درختوں کے پتے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اے حضرت انسان افسوس ہے تیرے اوپر، تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ جمادات تو اللہ کی حمد و ثنا میں سر بسجود ہیں، مگر حضرت انسان جس کو اللہ نے اتنی عزتیں بخشی ہیں وہ اللہ کا باغی بنا پھرتا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے بھی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ملک الجبال، کتنے لا تعداد فرشتے، بڑے بڑے فرشتے، اللہ فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، میرے تمام فرشتے میرے دبدبے، میرے جلال، میری ہیبت کی وجہ سے ڈر ڈر کر وہ بھی میری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جمادات ہوں یا ملائکہ اور فرشتے ہوں، سارے اللہ جی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو گرج چمک تمہیں نظر آتی ہے، کبھی کبھی میں ایسا کرتا ہوں اس گرج چمک کو ایسی جگہ پہ بھیج دیتا ہوں جس جگہ کی تباہی میرے ہاں مقدر ہو چکی ہوتی ہے، کبھی انسانوں پر بھیجتا ہوں، انسان تباہ ہو جاتے ہیں، جانوروں پر آتی ہے، جانور خاکستر ہو جاتے ہیں، کھیتیوں پر آتی ہے، کھیت تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں میں وہ قدیر ذات ہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اس اللہ کے بارے میں لوگ بحثیں کرتے ہیں، اس اللہ کے بارے میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، اس کی توحید میں لوگوں کو شک پڑا ہوا ہے، اس کی ذات، اس کی بات، اس کی صفات کے بارے میں لوگ شک میں پڑے ہو۔ کتنے جاہل آج پڑھے لکھے دور میں بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں خدا کہاں ہے، خدا نہیں ہے، یہ سارا یہ نیچری نظام ہے، مادے کا نظام ہے جو آٹومیٹک خود بخود چل رہا۔ ایسے بے عقل پڑھے لکھے جاہل، بڑی ڈگریاں ان کے پاس، مگر خدا کی معرفت جس کو حاصل نہیں، وہ ڈگریاں لینے کے باوجود جاہل ترین انسان۔ اصل علم وہ ہے جو اللہ کی معرفت کے دروازے کو کھول۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں لوگ جھگڑے کر رہے ہیں، لوگ بحثیں کر رہے ہیں۔ دیکھو آج 28 فروری، آج سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر طلوع ہو جائے اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر غروب ہو جائے، اور سال گزرنے
کے بعد 2027 کی جب فروری آئے گی، پھر بھی اسی طرح اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج غروب ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا۔ اب سوچنے والی بات ہے یار، یہ خود بخود کیسے ہو جاتا ہے کہ سال پہلے بھی اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج غروب ہو رہا تھا، اور سال بعد بالکل منٹوں سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں آیا؟ یار یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا عقل، یہ جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، سال کے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، پورے سال کے کیلنڈر، ایک ایک منٹ لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کا نظام دیکھو، سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، فضا میں ایسے تیر رہا ہے، اور اللہ پاک اس کو اپنے کنٹرول کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ اپنے وقت پر لے بھی آتا ہے، صبح بھی کرتا ہے، شام بھی کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا بھی عقل استعمال کیا جائے تو دماغ تسلیم کرتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اسی کا تعارف کروانے کے لیے یہ آیات بینات ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ درس قرآن سننے والوں ایمان تازہ کرو، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بڑا ہی زبردست، بہت بڑی طاقت اور قوت والا خدا ہے، جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ نہ بڑی سے بڑی طاقت والے وحشی طاقتور دم مار سکتے ہیں، نہ اس کے مقرب ترین کوئی دم مار سکتے ہیں۔ سارے جھکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے عروج والے، خواہ انبیاء اولیاء ہوں یا وحشی درندے ہوں، سارے اس کے سامنے سر بسجود ہے۔ اس کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں۔ اسی کو میرے دوستو توحید کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کی معرفت کہا جاتا ہے، کہ جس کو یہ نصیب ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی سبوحیت، اللہ کی قدوسیت، اللہ کا جلال، اللہ کا روح، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی سلطنت، اللہ کی مملکت، اللہ کی حکومت، اللہ کی ملکیت، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس نے خدا کو پہچان لیا، اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی توحید پر زندگی اور توحید پر اللہ پاک موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے مولا کریم، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سے پہلے جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، یا جن کے والدین شریفین کریمین اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اے مولا کریم اپنے پاک کلام کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے سب کی کامل درجے کی مغفرت اور بخشش فرما۔ یا مولا کریم، جتنے احباب درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرما ہے، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے۔ سب کی تمام نیک حاجات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے کریم اللہ، جس نے تیرے دربار میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا